بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت کیا ہے اور کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے جڑاؤ تخت، ان پر گالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئی اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خدا وند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے۔ قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز و محظوظ ہوتے رہیں گے۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے، اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت الماوا، نمبر 6 جنت الخلد، نمبر 7 جنت الفردوس، نمبر 8 جنت النعیم۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنا بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امت مذنبۃ و رب غفور۔
اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے، جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی دھول زعفران ہے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نور کی اور بعض یاقوت سرخ کی اور بعض زمرد کی۔ جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فربہی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا کہ پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کافور، نمبر 2 زنجبیل، نمبر 3 سلسبیل، نمبر 4 رحیق، اور نمبر 5 تسنیم۔ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اور اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ادنا درجے کے جنتی کو اس 80,000 خادم اور 72,000 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی اور زمرد یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعا کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کو گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گے۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدا عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے، کیا اللہ عز و جل نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا ہے؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں؟ پھر ایک دم خدا بند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا، تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ عز و جل کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان قریب اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ خداوند عز و جل، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے نجات دے دیا؟ اتنے میں حجاب اڑ جائے گا اور لوگ دیدار الہی عز و جل کر لیں گے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ وما علینا الا البلاغ۔